اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام اما بعد۔ معزز سامعین کرام، استقبال ماہ رمضان کے موضوع پر یہ دوسرا پروگرام ہے جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے جس خاص امر کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آمادگی تھی، اور وہ آمادگی ظرف کی آمادگی تھی، یعنی رمضان المبارک جو رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں یا وہ سوغات جو وہ پروردگار عالم کی طرف سے لے کر آ رہا ہے، اس سوغات کو لینے کے لیے ہم نے ظرف کی آمادگی کی اہمیت کے اوپر آپ سے کچھ گزارشات کی تھیں۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ یہ کہ جب ہم نے رمضان المبارک کے لیے ظرف کو آمادہ کر لیا تو اس سے ایک مراد اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ظرف اور مظروف میں جہاں مطابقت ضروری ہوتی ہے وہیں ایک دوسری شے بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں بسا اوقات ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں جب ظرف میں مظروف آتا ہے اور یہ ظرف اس مظروف کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بسا اوقات بہت سے مظروف ایسے ہیں کہ جس ظرف میں جذب ہو جاتے ہیں اس ظرف کی ظرفیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک گلاس ہے، شیشے کا گلاس ہے، اس میں ہم اگر پانی ڈالتے ہیں تو پانی مظروف ہے اور شیشے کا گلاس ظرف ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ گلاس بھر جائے گا، اس کے بعد ہم جتنا پانی بھی اس میں ڈالتے رہیں یہ مزید پانی کا اضافہ اس گلاس میں نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اس ظرف میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس مظروف کو اپنے اندر جذب کر سکے، اور اس مظروف میں بھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس ظرف کی ظرفیت کو بڑھا سکے۔ لیکن بہت سے مظروف ایسے ہیں اور بہت سے ظرف ایسے ہیں کہ جہاں پہلے درجے میں ظرف مظروف کو جذب کرتا ہے اور پھر وہی مظروف اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ انہی مظروف میں سے ایک مظروف ماہ مبارکہ رمضان بھی ہے کہ جب وہ مومن کے اوپر اس انداز سے منکشف ہوتا ہے اور مومن اس میں چھپے فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں کو اپنے نفس میں جذب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ رمضان المبارک مومن کی ظرفیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو ظرفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو عزیزوں بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یقیناً وہاں سے کتنی رحمت برس رہی ہے اس کا ادراک تو ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھنا تو یہی ہے کہ ہمارے دامن میں گنجائش کتنی ہے۔ رمضان المبارک دامن میں گنجائش پیدا کرتا رہتا ہے، جو گنجائش پیدا ہوتی رہتی ہے اتنی ہی رحمتیں اور مغفرتیں آپ کے اور ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن کی طرف ہم نے خاص توجہ دینی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، اس لیے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ نہ فقط کوئی ایک وقت بلکہ اللہ کے رسول نے جس اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات هُوَ شَهْرٌ دُعِتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ کہ اس کی ہر ساعت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں تمہیں اللہ نے ضیافت پر بلایا ہے، اور اس ضیافت میں جس دسترخوان کو بچھایا ہے وہ کوئی اور نہیں، قرآن کریم کا دسترخوان ہے۔ اور قرآن کریم
کہ دسترخوان پر جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نعمتیں نہیں ہیں، باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتیں کہ جن سے استفادے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةٍ أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ کہ اس ماہ میں تمہیں اہل کرامت لوگوں میں قرار دیا گیا ہے، اور تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہیں، تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے، جو تمہارا عمل ہے وہ اس مہینے میں مقبول ہے، جو تمہاری دعا ہے وہ اس مہینے میں مستجاب ہے۔ یہ تمام کے تمام فیوز و برکات بیان کرنے کے ساتھ ہی کہہ چکے کہ ہر لمحہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ میں ہمیں کن امور میں مشغول ہونا ہے، تو اس میں سب سے پہلا انداز تو یہی دعا کا ہے کہ جب پروردگار کہہ رہا کہ تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تو بس اس ماہ میں خاص اہتمام دعاؤں کا کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزوں، وہ خاص نقطہ جو ہم ان پروگرامز میں بیان کر رہے ہیں، وہ رموز اور اسرار جو کہ ان روایات کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، انہیں سامنے رکھنے کے لیے ہی تو ان پروگرامز کو آپ تک پہنچایا جا رہا۔ جب دعا مانگنا ہو یا دعاؤں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہو، تو ایک شے آپ کے اور ہمارے شامل حال رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ دعا کو مانگا جاتا ہے، دعا کو پڑھا نہیں جاتا۔ جس طریقے سے ہم اکثر زیارت بھی پڑھتے ہیں، جبکہ زیارت کا مطلب ملاقات ہوتا ہے، اور ملاقات کی جاتی ہے، نہ کہ ملاقات پڑھی جاتی ہے۔ وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ مقدمہ ہے، یعنی کہ جب تم کسی معصوم کے حرم میں داخل ہو تو اس انداز سے ان کو سلام کرو، یہ مقدمہ تھا، اور جب اس انداز سے سلام کرو تو اپنے نفس کو اتنا بلند کر لو کہ تم اس قابل ہو سکو کہ ان سے ملاقات کے قابل بن جاؤ۔ بالکل اسی طریقے سے دعا مانگنے کی چیز ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے درجے میں تو دعا مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کو تجاویز دے رہے ہوتے ہیں، تجویز دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ مانگ نہیں رہے ہوتے۔ اللہ کو ہماری تجاویز نہیں چاہیے، وہ فاعل حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ خدا کو تجویز دے رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی اور میری تجاویز کو سن لے گا۔ ہاں، وہ دعا کو ضرور سنتا ہے، وہ تو جانوروں کی دعا کو بھی سن لیتا ہے، وہ تو مخلوقات کی بھی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ تو اے حضرت انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، تیری دعا کو وہ نہ سنے ممکن کیسے ہے؟ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے، گڑ گڑا کر مانگ نہیں رہے ہوتے۔ اگر مانگنا شروع کر دیں تو دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے، مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا ہے۔ اس سلیقے کو سکھانے کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے دعاؤں کا خزانہ ہے جو آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے، تاکہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ بس پہلے درجے میں ان دعاؤں سے استفادہ کر کے ہم اپنے آپ کو یوں آمادہ کریں کہ پروردگار سے کیسے مانگا جاتا ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں مانگنا شروع کیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار خالی ہاتھ واپس کر دے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهُ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ اسی لیے روایت کے جملے کہ پس اللہ سے سوال کرو صادق نیتوں کے ساتھ، یعنی کہ تمہیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز مانگ رہے ہو وہ واقعتاً سچے دل سے مانگو۔ ایک روایت اسی انداز سے بیان ہوتی کہ اگر بارش کی دعا کر رہے ہو، زیر آسمان کھڑے ہوئے ہو،
تو اگر واقعتاً یقین کی منزل پر ہو تو پھر چھتری ساتھ لے کر جاؤ گے کہ بارش کی دعا کرنے لگا ہوں تو یقیناً بارش ہوگی۔ یہ تمہارے اس یقین کی علامت ہے عزیزوں۔ بالکل اسی طریقے سے آگے ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اَنَّ يُؤْفِقُكُمْ لِصِيَامِهِ، تمہیں خدا نے اس مہینے کے روزوں کی توفیق دی ہے۔ جہاں دعاؤں کی توفیق ہے وہیں روزوں کی توفیق ہے، یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ تمہیں اور ہمیں اس مقام پر پروردگار نے لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پروردگار اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے، تو یقیناً اگر بندہ آمادگی کے ساتھ آئے گا تو یقیناً پروردگار وہ شے جو اس کے شامل حال ہونی ہے اس سے ضرور اس کو مستفید فرمائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں پر اپنے سامعین کو بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگرچہ ماہ مبارکہ رمضان میں جیسے ہی ہم نام رمضان کا سنتے ہیں تو ذہن میں روزے ہی آتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے ماہ مبارکہ رمضان کا تعارف جب کروایا تو وہ روزوں کے ساتھ نہیں کروایا۔ یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے روزے فرض کر دیے۔ اگر تعارف روزوں سے کراتا تو بات الگ تھی، لیکن رمضان کا تعارف جس شے سے کرا رہا وہ روزے نہیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو گویا قرآن وہ شے قرار پایا کہ جو کہ پروردگار عالم کے اس مبارک مہینے کے تعارف کا سبب بن رہا ہے، کہ اس کے ذریعے سے خدا نے رمضان کو پہچانوا دیا۔ تو کس قدر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے قرآن کریم اس اعتبار سے، تو اس ماہ میں خاص اہتمام ہمیں اسی انداز کا کرنا چاہیے۔ چھٹی شے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، یہ وہ امور ہیں کہ جن کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو بہت بہترین انداز سے رمضان المبارک کی ہم فیوز و برکات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان میں صدقہ دیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ صدقہ دینے کے لیے بہترین فرصت بھی آمادہ کرتا ہے، اور یقیناً اس ماہ میں دیے گئے اس ماہ میں انجام دی گئی ہر نیکی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ویسے ہی مقبول ہے۔ اگر دیگر ایام میں بھی ادا کی جائے تو یقیناً پروردگار کو محبوب ہے، اور خاص رمضان میں اگر کی جائے تو یہ تو نور علی نور ہے۔ اس کے بعد چونکہ بافضیلت ترین گھڑیاں ہیں اور ہم اس کو اس انداز سے اکثر ضائع کر دیتے ہیں کہ بس یوں ہی کبھی اگرچہ عبادت ہے سونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سو کے گزار دیتے ہیں، ہم اس کو کھانے پینے میں ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، لیکن وہ فیوز و برکات جو خاص ہم نے اس ماہ کے اندر حاصل کرنے ہیں وہ ہم اسے لے نہیں پاتے۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف سجدہ کرنا، کہ اس ماہ میں جس قدر سجدہ کیا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم۔ آخری ٹکڑے کا ترجمہ کروں کہ تمہاری پشت پر بہت بوجھ ہے، وہ بوجھ کہ جو ہم نے اور آپ نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس بوجھ کو کم کر دو، گرا دو، ختم کر دو۔ کیسے؟ طویل سجدہ کرنے کے بعد۔ کیا صورت بنتی ہے کہ اگر پشت پر کوئی بوجھ ہو سجدے کی حالت کے اندر، یقیناً وہ پشت سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس قدر طویل سجدہ کیجئے اتنا ہی بوجھ ختم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول اس بوجھ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اور ہمیں طویل سجدہ کرنے کے اس انداز سے تجویز دے رہے ہیں، اور آپ کی تجویز فقط تجویز نہیں، مومنین کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یقیناً ان تمام کے تمام امور پر اگر ہم ان کی معنویت کے ساتھ نظر کریں تو یقیناً ہم اس مقام پر پہنچ سکیں گے جہاں پروردگار عالم ان رمضان کی برکتوں سے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے
کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں وہ تمام امور انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو اللہ کے رسول کو محبوب ہیں، جو اللہ کو محبوب ہیں، اور جن کو انجام دینے کے بعد ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔